ندیم ایک 24 سال کا لڑکا تھا جو ایک بہت ہی رچ فیملی سے بلونگ کرتا تھا۔ ندیم کے پیرنٹس ندیم کی اور اس کے بہن بھائیوں کی ہر خواہش پوری کرتے تھے، اور ندیم کی ایک خواہش یہ بھی تھی کہ وہ لندن میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جائے، اور اس نے یہ بات اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی ڈسکس کی، اور اس پر ندیم کے فادر نے اس کے سامنے ایک کنڈیشن رکھی کہ اگر وہ اپنے کالج کے ایگزامز میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوگا تو وہ اس کو لندن میں پڑھنے کے لیے بھیج دیں گے، اور فارچونیٹلی ایسا ہی ہوا۔ ندیم کے ایگزامز میں بہت اچھے نمبر آئے، بلکہ اس نے اپنے پوری کلاس میں 2nd پوزیشن لی، اور پھر اس نے اپنے ابو کو ان کا وعدہ یاد دلایا۔ ندیم کے ابو کے لندن میں بہت سارے کانٹیکٹس تھے جن کے تھرو انہوں نے ندیم کا لندن میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیا، اور وہاں پر اس کے رہنے کا بندوبست بھی کروا دیا۔ ندیم بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھا، اور کچھ ہی دنوں کے اندر وہ لندن میں پہنچ گیا۔ لندن جانے کے بعد سب سے پہلے وہ اس گھر میں پہنچا جہاں پر اس کے رہنے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ اب یہ گھر دیکھنے میں تو بہت اچھا اور بہت نیا تھا، ندیم کو بہت زیادہ پسند آیا تھا، اور ندیم کو اس گھر میں جاتے ہی کوئی بھی نیگیٹو وائب نہیں آئی تھی، بلکہ اس کو سب کچھ بہت نارمل اور بہت اچھا لگ رہا تھا۔ لیکن اصل میں وہ گھر ایک ہانٹیڈ ہاؤس تھا۔ شروعات میں تو ندیم نے کچھ دن گھومنے پھرنے میں لگا دی، اور وہ کافی لیٹ گھر واپس آتا تھا، اور جب وہ گھر آتا تھا تو اسے بہت تیز نیند آئی ہوتی تھی، اور وہ جلدی سے سو جاتا تھا۔ اور پھر کچھ دنوں میں اس نے یونیورسٹی بھی جانا شروع کر دی، اور جب اس نے یونیورسٹی جانا شروع کیا، اب اس کا زیادہ تر وقت اس کے گھر میں گزرنا شروع ہو گیا۔ صبح وہ یونیورسٹی جاتا، یونیورسٹی سے واپس آنے کے بعد وہ کافی زیادہ تھک جاتا، اور کھانا وغیرہ کھا کے وہ سو جاتا تھا۔ یونیورسٹی میں ندیم کے کچھ دوست بھی بنے تھے، جن میں مائیکل ندیم کو سب سے زیادہ پسند تھا، اور مائیکل اور ندیم بہت جلد بیسٹ فرینڈز بن گئے تھے۔ اب ندیم کو لندن میں رہتے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ گزر چکا تھا، اور اس 1 ہفتے میں ندیم کے ساتھ کوئی بھی پیرانارمل ایکٹیویٹی نہیں ہوئی۔ اس کو کچھ بھی ایسا محسوس نہیں ہوا جس سے اس کو یہ اندازہ ہو کہ جس گھر میں وہ رہ رہا تھا وہ ایک ہانٹیڈ ہاؤس تھا۔ 1 ہفتہ گزرنے کے بعد ندیم کو اس گھر میں کچھ عجیب سا ڈر محسوس ہونے لگا۔ اس کو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ اس گھر میں اکیلا نہیں رہتا، بلکہ ہر وقت اس کے آس پاس کوئی موجود رہتا ہے، کوئی ہے جو اس پہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ لیکن ندیم نے اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر اگنور کر دیا۔ اسے لگتا تھا شاید وہ پہلی بار اپنی فیملی سے دور اکیلا رہ رہا ہے، تو اسی وجہ سے اس کو اس طرح کے وسوسے آ رہے ہیں۔ اصل میں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ جانتا نہیں تھا کہ وہ جو کچھ بھی محسوس کر رہا تھا وہ سب کچھ سچ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ندیم کے ڈر اور خوف میں زیادہ اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب ندیم جب بھی اپنے گھر آتا، اس کو ہمیشہ ایسا لگتا جیسے گھر کے کسی کونے سے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ کبھی اسے بلیک کلر کے شیڈوز دکھائی دیتے، لیکن ندیم ابھی بھی ان سب باتوں پر یقین نہیں کر رہا تھا، اور ان سب باتوں کو اپنا وہم سمجھ کے اگنور کرتا جا رہا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اگر اس گھر میں کوئی ایسی چیز، کوئی جنات وغیرہ ہوتے تو اب تک وہ اس کے سامنے ضرور آ چکے ہوتے۔ لیکن ندیم کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ بہت جلد اس کی یہ سوچ بھی سچ میں بدلنے والی تھی۔ ایک دن جب ندیم رات میں سو رہا تھا تو رات کے تقریباً 3 بجے اچانک سے اس کے سر میں بہت زیادہ درد ہونے لگا، اور یہ درد اتنا شدید تھا کہ ندیم نے اس سے پہلے کبھی بھی ایسا درد محسوس نہیں کیا تھا۔ ندیم اٹھا اور پین کلر لینے کے لیے اپنے روم سے باہر گیا۔ باہر جا کر اس نے میڈیسن کھائی، اور پھر کچن میں کافی بنانے کے لیے چلا گیا۔ اب ندیم جس جگہ کھڑا ہو کر کافی بنا رہا تھا، اس کے سامنے ایک ونڈو تھی۔ وہ ونڈو سے باہر دیکھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنی کافی بنا رہا تھا کہ اچانک سے اس کو ایسا فیل ہوا جیسے اس کے پیچھے کی طرف سے ایک بہت ٹھنڈا سا ہوا کا جھونکا اس کی طرف آیا ہو۔ ندیم ایک دم حیران ہو گیا کہ اتنی ٹھنڈی ہوا کہاں سے آئی ہے، حالانکہ کھڑکی تو اس کے سامنے کی طرف تھی اور وہ تھی بھی بند۔ ندیم نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ خیر، وہ دوبارہ کافی بنانے لگا۔ اب کافی بناتے بناتے ندیم نے اچانک سے اس ونڈو کی طرف دیکھا تو اس کو اس ونڈو کے اندر اپنے پیچھے ایک بہت عجیب سا بلیک کلر کا شیڈو کھڑا ہوا دکھائی دیا، جس کی آنکھیں اتنی ریڈ تھی جیسے آگ جل رہی ہو۔ ندیم نے جیسے ہی اپنے پیچھے اس شیڈو کو دیکھا، وہ بہت زیادہ ڈر گیا اور بری طرح سے کانپنے لگا، اور اس کے ہاتھ سے اس کا کافی کا مگ نیچے گر گیا۔ ندیم نے فوراً پیچھے مڑ کے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ ندیم بھاگتا ہوا اپنے روم میں چلا گیا اور روم کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا۔ اب ندیم کو یقین ہو چکا تھا کہ اس گھر میں ضرور جنات وغیرہ کا سایہ ہے۔ ندیم اتنا زیادہ ڈر گیا تھا کہ اب اس کو نیند تو بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ بس صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، ندیم جلدی سے اپنی یونیورسٹی کے لیے تیار ہوا اور یونیورسٹی چلا گیا۔ یونیورسٹی جانے کے بعد بھی وہ سارا دن اسی واقعے کے بارے میں سوچتا رہا جو بھی اس کے ساتھ رات میں ہوا تھا۔ اب ندیم کو اکیلے گھر واپس آتے ہوئے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے دوست مائیکل کو اپنے ساتھ گھر لے چلوں۔ اس نے مائیکل سے کہا کہ مائیکل کیوں نہ تم آج میرے ساتھ میرے گھر چلو، ہم لوگ رات میں خوب پارٹی کریں گے، بہت مزے کریں گے، اور کل پھر ہم ایک ساتھ ہی یونیورسٹی آ جائیں گے۔ مائیکل بھی مان گیا۔
اور ندیم اور مائیکل دونوں ندیم کے گھر آ گئے۔ ان دونوں نے ساتھ میں خوب انجوائے کیا، پارٹی کی، اور انہیں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کب رات کے 12 بج گئے۔ اب ان دونوں کو بہت تیز نیند آنے لگی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم سو جاتے ہیں، صبح یونیورسٹی بھی جانا ہے ورنہ ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ تو ندیم نے مائیکل سے کہا ٹھیک ہے مائیکل، تم میرے ساتھ میرے روم میں اور ہم دونوں ایک ساتھ ہی سوئیں گے۔ تو مائیکل ندیم کے ساتھ اس کے روم میں چلا گیا، انہوں نے روم کا دروازہ بند کیا اور وہ دونوں سو گئے۔ اب رات میں تقریباً 2 بجے مائیکل کو ایسا لگا جیسے کوئی روم کا دروازہ نوک کر رہا ہو۔ وہ اٹھا، اس نے ندیم کی طرف دیکھا، ندیم سو رہا تھا۔ تو اس نے سوچا کہ اس ٹائم ہمارے روم کا دروازہ کون نوک کر رہا ہے، حالانکہ گھر میں تو ہم دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کو بہت عجیب سا فیل ہوا، لیکن اس نے اٹھ کر دیکھنا چاہا کہ میں دروازہ کھول کے دیکھتا ہوں کہ باہر آخر کون ہے۔ وہ اٹھا اور اس نے آہستہ سے جا کے دروازہ کھول دیا۔ جیسے اس نے دروازہ کھول کے باہر دیکھا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ اب مائیکل کو تھوڑا سا ڈر لگنا شروع ہو گیا۔ اتنی دیر میں ندیم کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اس نے جب دیکھا کہ مائیکل دروازے کے پاس کھڑا ہے تو اس نے مائیکل سے پوچھا، مائیکل تم اس ٹائم وہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ مائیکل نے ندیم سے کہا کہ بھی کسی نے دروازہ نوک کیا ہے اور میں نے دروازہ کھولا تو باہر کوئی بھی نہیں ہے۔ اب ندیم تو سمجھ گیا تھا کہ یہ انہی جنات کا کام ہے، لیکن وہ مائیکل کو ڈرانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے جو نیبرز ہیں ان کے گھر سے آوازیں اس طرح کی آتی رہتی ہیں، تو تم ڈرو نہ اور آ کے سو جاؤ آرام سے۔ لیکن مائیکل اس بات پہ شور تھا کہ کسی نے دروازہ نوک کیا تھا، لیکن پھر انہوں نے اس بات کو اگنور کیا اور مائیکل آ کے سو گیا اور ندیم بھی سو گیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد اچانک سے مائیکل نے جو بلینکٹ اپنے اوپر لیا ہوا تھا اس کو کسی نے کھینچ کے اتارا۔ مائیکل سویا ہوا تھا گہری نیند میں، اس کو لگا شاید ندیم اس کے ساتھ کوئی پرینک کر رہا ہے۔ اس نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا اور وہ اپنی سائیڈ موڑ کے واپس سو گیا۔ اس بات کے کچھ سیکنڈز کے بعد ہی کسی نے مائیکل کی شرٹ اتنی زور سے کھینچی اور اس کو اتنے برے طریقے سے جھنجھوڑا کہ مائیکل کی جو شرٹ تھی وہ پوری پھٹ گئی اور مائیکل ایک دم ایسے بوکھلا کے اٹھا اور یہاں وہاں دیکھنے لگا، اور اس کی نظر سامنے دروازے کی طرف جب پڑی تو اس نے دیکھا وہاں پہ ایک بہت بڑی سی بلیک کلر کی شیڈو جس کی آنکھیں بہت زیادہ ریڈ تھی۔ مائیکل نے جیسے ہی اس شیڈو کو دیکھا وہ زور زور سے چیخنے چلانے لگا۔ مائیکل کی آواز سن کے ندیم بھی اٹھ گیا اور اس نے مائیکل سے پوچھا کیا ہوا ہے۔ مائیکل نے اس کو ساری بات بتائی جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا تھا۔ اب ندیم کی بھی ہمت ختم ہو چکی تھی، اس کے ساتھ اتنے دنوں سے جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس نے مائیکل کو ساری بات بتا دی۔ مائیکل اور ندیم دونوں نے اپنا کچھ ضروری سامان لیا اور اسی وقت گھر سے باہر نکل گئے اور دونوں مائیکل کے گھر چلے گئے۔ مائیکل کے گھر جانے کے بعد ندیم نے مائیکل کے پیرنٹس کو ساری بات بتائی جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ مائیکل کے پیرنٹس بہت زیادہ سپورٹیو تھے، انہوں نے ندیم کو بہت زیادہ سپورٹ کیا، اسے حوصلہ دیا کہ پریشان مت ہو، ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں۔ تو ندیم نے ان سے کہا کہ میں اب واپس اس گھر میں نہیں جانا چاہتا، میرے ساتھ بہت دنوں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس سے پہلے کوئی بڑا نقصان ہو، میں اب دوبارہ اس گھر میں نہیں جانا چاہتا۔ تو مائیکل کے پیرنٹس نے ندیم سے کہا ٹھیک ہے تم کچھ دنوں تک ہمارے گھر رہو اور ہم تمہارے لیے کسی دوسرے رہنے کی جگہ کا بندوبست کرتے ہیں۔ اس کے بعد ندیم 2 دن تک مائیکل کے گھر میں رہا اور پھر 2 دنوں کے بعد مائیکل کے پیرنٹس نے جس جگہ پر وہ رہتے تھے اسی جگہ پر ایک اپارٹمنٹ کرائے پر ندیم کے لیے بک کروایا اور ندیم کا سارا سامان وغیرہ اس اپارٹمنٹ میں شفٹ کروا دیا تھا۔ اس سب کے بعد پھر دوبارہ ندیم کے ساتھ کبھی بھی کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ نہیں ہوا۔